السلام علیکم دوستو، تو آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب کا نواں سبق۔ تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں، غور فکر سے سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اب فی الحال ہم ہفتے میں ایک دفعہ ایک سچی کہانی ڈال رہے ہیں، اس کو بھی آپ دھیان سے سنیں اور سبق حاصل کریں۔ تو دوستو، ایلڈر کورس اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، جس کے اندر حرکت کا بیان، اس میں سبق نمبر 1 زبر ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں 2 حرف والے کلمات پر زبر کی مشق، 3 حرف والے کلمات پر زبر کی مشق ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سبق نمبر 2 زیر۔ دیکھیے، اسے کہتے ہیں زیر۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یعنی زیر، جس حرف پر زیر آ جاتا ہے اس کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، جلدی پڑھنا ہے اور صاف صاف معروف اور مجہول سے بچنا ہے۔ معروف پڑھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور زبر کی اوپر کو جاتی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زاد زیر زی، طا زیر تی، ذا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ اس طرح ان کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، جو صاف صاف معروف پڑھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے، اور اس کے بعد نیچے کو جاتی ہے، ذرا بھی اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ قاعدے کے ہونے کے بعد حفظ سورہ۔ حفظ سورہ میں ہم نے سورۃ الماعون مکمل طور پر پڑھ لی تھی، اس کو ہم پھر ایک بار پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ دعا و سنت میں ہم نے اب تک کھانے کی سنت کے ساتھ کسی کے ہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ اس بار ہم دیکھیں گے پانی پینے کی سنت ہے، یعنی پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پانی پیتے تھے۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا اور بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ نمبر 3 دیکھ کر پینا، پانی میں دیکھنا چاہیے کچھ کچرا وغیرہ کچھ ہے۔ نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5 3 سانس میں پینا، یعنی 3 گھٹ میں پانی پینا ضروری ہے۔ بہت سے اب ایک ہی گھٹ میں پانی پی لیتے ہیں پیاس کی وجہ سے، مگر یہ غلط طریقہ ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دعا بھی پڑھنی چاہیے پانی پینے کی بات کی، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد عقائد کے اندر ہم نے کلمہ توحید پڑھی تھی، اس کا ترجمہ باقی تھا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید کا ترجمہ، آپ اسے یاد کریں۔ سیرت کے اندر ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے حالات دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھی کہ آپ کس طرح صادق اور امین تھے، کس طرح سچا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے بعد سبق نمبر 10 شام کا سفر۔ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، یعنی پیسے والی خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے، ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو لے کر شام یعنی سیریا جو ملک ہے، سیریا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا۔ نیچے سوالات دیے گئے ہیں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی اور بی بی خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش ظاہر کی۔ اس دونوں کا جواب آپ اوپر ڈھونڈ کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھی جو لوگوں کو پیسے دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں، یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد زبان کے اندر ہم نے عربی زبان شروع کی تھی، اس کے اندر گنتیاں ہم نے 1 سے 20 تک پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے 10 20 30 40 50 بھی پڑھ لی۔ اب آگے 60 60 70 70 80 80 90 90 اور 100 100۔ یہ ہو گئی 100 تک گنتیاں۔ نیچے نوٹ دیا گیا ہے 21 کے بعد اس طرح استعمال کرے کہ اکائی کے الفاظ اعداد سے لیکن اور دہائی کے الفاظ اشرا سے لے کر درمیان میں سے جوڑ دیں۔ اب یہاں پر ہمیں 21 بنانا ہے، یعنی 21 کو عربی میں کیا بولیں گے، اس کے لیے ہمیں چاہیے 21 کے لیے پہلے جو آتا ہے ایک کے لیے ہم لیں گے واحد ایک، اور 20 کے لیے لیں گے ہم 20 20، تو واحد 20 یعنی 21۔ یہاں پہ 24 مطلب 24 کا 4 یعنی 4 اور 20 کا 20 تو ہو گیا 24۔ پھر 38 8 کا 8، آپ دیکھیے 38 کے لیے 8 کا 8 اور 30 کا 30 38 پھر 63 کا بھی ویسا ہی 3 کے لیے 63 اور 60 60 کے لیے، جیسے ہوگا 63 و 60، اور 55 و 50 یعنی 55، 5 کے لیے 55 اور 50 کے لیے 50 55 و 50، اس طرح 55۔ اس طرح ہم 100 تک گنتیاں بنا سکتے ہیں، بس ہمیں 1 سے لے کر 20 تک اور 10 سے لے کر 100 تک ہمیں گنتی یاد کرنی ہے۔ اس طرح آج ہمارا سبق نمبر
9 بھی پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اچھے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔